وہ جنازہ ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ یہ ماں بعد کی تمہید ہے اور تخویف اخرویہ بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور بشارت بھی ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تم سب کو، یعنی قیامت آنی ہے اور سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا کہ تم سب نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی۔ یہ بعثت کی دلیل ہے۔ بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر وہی دہرائے گا، یعنی دوبارہ بنائے گا۔ لیجزی الذین، یہ بعثت کی غرض ہے۔ کیوں قیامت آئے گی؟ کیوں اللہ ساری خلقت کو دوبارہ بنائے گا؟ اس کی علت بیان ہو رہی ہے، تاکہ بدلہ دے اللہ مومنوں کو اور جنہوں نے عمل کیے نیک، بالقسط، ساتھ انصاف کے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، یہ تخویف ہے، ان کے لیے ہے شراب، پینا، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، گرم پانی، اور عذاب علیم ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ منکر تھے، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، یہ دوسری عقلی دلیل ہے جی۔ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء، جگمگاتا، والقمر نورا، اور چاند کو روشن، وقدرہ منازل، اور مقرر کی اس چاند کی منزلیں۔ ضمیر منصوب راجع بسوئے القمر۔ والقمر قدرناہ منازل، دوسری جگہ پہ اللہ نے اس کو خود بیان کیا۔ سورج کی جو منزلیں ہیں یہ ہر شخص کو معلوم نہیں ہوتی،
مگر چاند کی منزلیں ہر بندے کو معلوم ہوتی ہیں، آج پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، 14ویں ہے۔ چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی، والحساب، اور تاکہ تم جان لو حساب کو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، بالحق لإظہار الحق، لإظہار القدرت، ولا عبثاً۔ نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، حق بمقابلہ باطل۔ تو پھر الحق کا معنی ہوگا سچائی، اور سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ توحید ہے۔ تو ان سب کچھ کو پیدا کرنے کا مقصد اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت کو واضح کرنا ہے۔ کبھی کبھی حق عبث اور لہو کے مقابلے میں آتا ہے، تو پھر معنی ہوگا کہ ہم نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کے پیدا کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے فائدے ہیں۔ یفصل الآیات، کھول کے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنے احکام، لقوم یعلمون، یعلمون ینیبون، جو عنابت رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دوسری دلیل ہی کا تتمہ ہے جی۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف اللیل آمد و رفت، دن آ رہا ہے پھر رات آ رہی، یا دن اور رات کا بڑا چھوٹا ہونا، کبھی دن بڑے ہیں تو راتیں چھوٹی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہیں تو دن چھوٹے ہیں۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ان سب چیزوں میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچتے ہیں۔ یا یطیعون، ابن عباس نے معنی کیا اطاعت کرنے والے لوگ۔ لآیات العلامات لوحدانیت الرب، اللہ کی معبودیت کے بڑے نشان ہیں، دلیلیں ہیں۔ سورۃ روم میں آپ نے پڑھا، اللہ نے وہاں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، دلیل عقلی کے بعد تخویف اخرویہ۔ منکرین توحید کے لیے اور منکرین قیامت کے لیے، بے شک جو لوگ امیدوار نہیں ہماری ملاقات کے،
یعنی قیامت پر انہیں کما حقہ یقین نہیں۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر۔ واطمأنوا بہا، اور اسی پر انہوں نے اطمینان پکڑ لیا، آگے کی انہیں کوئی خبر نہیں کہ مرنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، مطمئن ہے دنیا کی زندگی پر۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہمارے احکام سے، ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں۔ اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کے کرتوتوں کا جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا، تخویف اخرویہ کے بعد مومنوں کے لیے بشارت اخرویہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم بایمانہم، پہنچائے گا ان کو ان کا رب۔ بدرمیان میں ایک لفظ بریکٹ میں اضافہ کرنا ہے، منزل مقصود تک۔ وہ کیا ہے؟ جنت۔ پہنچا دے گا ان کو ان کا رب منزل مقصود تک، بے ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں ان کے مکانوں کے نیچے نہریں۔ فی جنات النعیم، نعمت اور آرام کے باغوں میں۔ دعواہم فیہا، دعوی صدا ان کی، صدا ان کی اس جنت میں ہوگی، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ یعنی وہاں بھی یہی کہیں گے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں کوئی، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تو اس سے پاک ہے کہ تیرے سامنے کوئی شفیع غالب ہو۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ملاقات ان کی اس جنت میں ہے سلام، یعنی ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کریں گے، یا فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچیں گے۔ تحیہ کا ایک معنی تحفے کا بھی ہے، تحفہ ان کا اس جنت میں سلام ہے۔ وآخر دعواہم، اور خاتمہ ان کی دعا کا یا آخری صدا ان کی وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بشارت اخرویہ ہو گئی مسلمانوں کے لیے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، یہ زجر ہے جی، اور ایک شبے کا جواب ہے، یعنی جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا تھا وہ کیوں نہیں آتا؟ تم تو کہتے تھے نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، کہاں ہے وہ عذاب؟ اس کا جواب دیے بطور زجر۔
جس طرح انہوں نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو برائی، الشر عذاب مراد ہے، سزا مراد ہے، استعجالہم بالخیر کا استعجالہم بالخیر، کاف تشبیہ کا معذوف ہے جی، کاف تشبیہ کا معذوف مانیں گے تو معنی کس طرح کریں گے جی؟ اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو برائی جس طرح مانگتے ہیں اچھائی، تو اللہ عذاب دے دے، لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُمْ، تو کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا اجلہم، ان کا مقررہ وقت، کبھی کے فیصلے ہو چکے ہوتے، یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے، لیکن ان کے لیے عذاب دینے میں بھی جلدی نہیں کرتا، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ، ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو امیدوار نہیں ہماری ملاقات کے، ان کی سرکشی میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا مہون حیران پھرتے ہیں، سرگردان پھرتے ہیں۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر مہر جباریت لگ چکی ہے، یعنی ان پر مہر لگ گئی ہے، یہ سرکش ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، شکوہ ہے جی، میں نے کہا تھا نا کہ اس صورت میں شکوہ جات بہت ہیں، مشرکین کی باتوں پر شکوے، مشرکین کے رویوں پر شکوے۔ مشرک انسان کتنا احسان فراموش ہے کہ اتنے عقلی دلائل کے بعد پھر بھی شرک کرتا ہے، اور حالت اس کی دیکھو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، کافر انسان مراد ہے جی، مشرک، اور الضر چھوٹے چھوٹے عذاب مراد ہیں جی۔ کرینہ کیا ہے؟ لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُمْ، وہ کرینہ ہے جی، اگر اللہ انہیں عذاب دیتا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، یہاں چھوٹے چھوٹے عذاب مراد ہیں جی۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو، مشرک انسان کو تکلیف، دعانا، تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، لِجَنبِہِ، پہلو کے بل لیٹا، او قائدن، یا بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوئے، سب بھول جاتے ہیں۔ کوئی دکھ اور تکلیف آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا اللہ نظریہ بیان کر رہے ہیں، ان کی عادت کو ذکر کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کہ انہیں کوئی تکلیف، کوئی دکھ آتا تو سارے مشکل کشا بھول جاتے، اللہ کو پکارنے لگتے۔ اور یہاں ہمارے ہاں جو مبتدعین ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، دیوبندی کہلانے والے کچھ حضرات، بدقسمتی ہماری دیکھو بدقسمتی، اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والے، وہ بھی جناب فیس بک پہ آ کے اس کرونا وبا کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں
کہ سارے سربراہ مملکت مدینے جائیں اور رسول پہ پہنچیں اور وہ جو اوپر کھڑکی ہے چھت میں اسے کھلوائیں، آسمان اور قبر کے درمیان کوئی آڑ نہ رہے، اور سب وہاں جا کے نبی پاک کو درخواست کریں، دعا مانگیں، التجا کریں، گڑ گڑائیں، تو دیکھیں مصیبت جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ یہ علماء ہیں جناب، اور علماء دیوبند ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم ہی دیوبندی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کو جب تکلیف پہنچتی تو وہ ہمیں پکارا کرتے تھے، اور یہ اتنے گئے گزرے ہیں، اتنے سخت ہیں، پتھر دل ہو گئے ہیں کہ اس مصیبت کے ٹائم بھی انہیں بیت اللہ یاد نہیں ہے نا، مکہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، نو مدینے جائیں اور نبی پاک سے درخواست کریں۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم کھول دیتے ہیں اس انسان سے اس کی تکلیف کو، مرہ چل پڑتا ہے، کدھر؟ الی الشرک، شرک کی طرف چل پڑتا ہے۔ کان لم یدعونا، گویا کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، الی ضرن، کسی تکلیف میں، مسہ، جو اس کو لگی تھی۔ ایسے لگتا ہے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ مرہ چل دیتا ہے۔ یہ کرونا والی وبا اللہ ختم کر دے اگر ہے تو، اللہ امن اطمینان، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، کاروباری طبقہ بڑا پریشان ہے، مزدور طبقہ بڑا پریشان ہے۔ یہ ختم ہو جائے گی تو پھر دیکھنا یہ مینڈکوں کی طرح نکلیں گے۔ کوئی کہے گا ہمارے بزرگ نے یہ دعا مانگی تھی اور میں نے فلاں جگہ پہ تعویذ رکھا تھا اور فلاں نے جناب اس وبا کو ہٹا دیا۔ اب کو نہیں بولتا، اب نہیں بولیں، تو یہ چل پڑتا ہے شرک کی طرف، گویا کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ حضرت صاحب مانا کرتے ہیں جنہیں اس نو کدی ساڈے نال واہ بھی نہیں پیا، جنہیں اس نو ساڈے نال کدی واہ بھی نہیں پیا۔ کذالک زینا، اسی طرح مزین کیا گیا للمسرفین ای المشرکین، اسی طرح مزین کیا گیا حد سے نکلنے والوں کے لیے، یعنی مشرک لوگوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، شرکیہ، بدعت والے عمل، شرک والے عمل، وہ ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کے دکھائے گئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تخویف دنیاویہ ہے جی۔ اور مشرکین مکہ کو اللہ خطاب کرنا چاہتے ہیں جی، ہم ہلاک کر چکے ہیں القرون، قوموں کو، مختلف امتوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا اے اشرکوا، جب انہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا۔ خازن نے لکھا، قرطبی نے لکھا، ان الشرک لظلم عظیم، وجاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر، معجزے لے کر، وما کانوا لیؤمنوا، اور نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے۔ کیوں؟ بوجہ اناد، بوجہ ضد، جس کی وجہ سے ان پر مہریں لگ چکی تھیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، یہ سنت الہیہ ہے
یوں ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثم جعلناکم، اے مشرکین مکہ، گزشتہ قوموں کی بات، پھر ہم نے تمہیں بنایا خلائف فی الارض، خلائف نوائب، نائب، جانشین، پھر ہم نے تمہیں بنایا نائب جانشین زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کس طرح کے کام کرتے ہو۔ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کس طرح کے کام کرتے ہو۔ جیسے اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی 1947 میں، ایک الگ ملک بنا پاکستان، تو اللہ نے اس وقت بھی کہا ہوگا نا کہ ہم تمہیں جانشین بنا رہے ہیں، الگ ملک دے رہے ہیں، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم کس طرح زندگی گزارتے ہو اس زمین پر۔ لیکن انگریز کی حکومت تھی تو جو کچھ ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پر یا علماء پہ ظلم ہوا، لیکن ترقی بھی تھی۔ یہ ساری ریل کی پٹڑی جو پورے ہندوستان پاکستان میں ہیں، یہ انگریز نے بچھائی۔ عمارتیں یہ بڑی بڑی، یہ جتنی عمارتیں ہیں آپ کے ڈی سی آفس کی اور کمشنر آفس کی، یہ ساری انہی کی بنائی۔ انصاف تھا، عدل تھا، عدالتوں میں انصاف تھا، بے انصافی نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، رشوت کا بازار گرم نہیں تھا۔ ہمیں کیا آزادی ملی؟ اللہ نے پھر ہمیں دیکھا کہ ہم نے پھر کیا کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، شکوہ جی، دوسرا شکوہ جی، ہمارے دلائل کو دیکھتے، ہمارے دعوی توحید کو تسلیم کر لیتے، ہم انہیں ڈراوے سنا رہے ہیں، ان ڈراووں کو سنتے اور عبرت پکڑتے، لیکن ماننے اور عبرت پکڑنے کی بجائے ان کا رویہ دیکھ کیا کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں کھلی کھلی، الدال علی التوحید، جو توحید پر دلالت کرتی ہیں، شرک کا رد کرتی ہیں، یا ہمارے احکام۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت پہ یقین نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، لے آ کوئی اور قرآن اس کے علاوہ، او بدل ہو، یا اس کو تھوڑا سا بدل دے۔ اس قرآن میں ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہی خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، اللہ سے دلوا دیتے ہیں، تیرا قرآن کہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، کسی میں جرت بھی نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر لب کھولے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی طاقتوں والے ہیں، قوتوں والے ہیں، جھولیاں بھر دیتے ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، اور تیرا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک مکھی بھی بنانے پر قادر نہیں۔ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے اپنا نقصان بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ایک قرآن ساڈے واردہ نہیں، کوئی اور قرآن لے آئے، یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر، ہمارے معبودوں کو شفیع غالب تو مان لے۔ جیسے آج جدید تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں
کہ یہ جو شریعت کے احکام ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا اور زانی کو کوڑے مارنا، یہ بڑی ظالمانہ سزائیں۔ ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم نے اپنے دور وزارت میں کہا تھا کہ یہ ظالمانہ سزائیں، ہاتھ کاٹنا، کوڑے مارنا، سنگسار کرنا، ظالمانہ سزائیں۔ کل جواب شکوہ، میرے پیغمبر آپ کہیں ما یکون لی، میرا یہ کام نہیں، مجھے یہ جائز نہیں۔ شاہ ولی اللہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے، میری مجال نہیں، ما یکون لی، مجھے جائز نہیں، میرا یہ کام نہیں، میری مجال نہیں، ان ابدلہ، کہ میں اس قرآن کو بدل دوں، من تلقائے نفسی، اپنی طرف سے۔ نبی پاک سے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی ہے جی، میں اپنی طرف سے اس قرآن کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا، میری مجال نہیں۔ ان اتبع، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی، یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر میں اس کو بیان نہ کروں، اس کو چھپا دوں، اس کو تبدیل کر دوں۔ قل لو شاء اللہ، جواب شکوہ دوسرا جی، دو جواب دیے۔ میرے پیغمبر کہہ، اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ، تو میں اس قرآن کو کبھی نہ پڑھتا، علیکم، تم پر، میں تو اللہ کے حکم کا غلام ہوں، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تو کبھی نہ پڑھتا۔ ولا ادراکم بہ، اور اللہ بھی تمہیں اس قرآن کے ذریعے آگاہ نہ کرتا، خبر کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، اللہ بھی تمہیں اس قرآن کے ذریعے خبردار نہ کرتا۔ ادرا کا فاعل اللہ ہے جی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، من قبل نزول القرآن، میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر، من قبل ہی، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے 40 سال۔ پہلے تو کبھی بیان نہیں کیا، پہلے تو کبھی تقریر نہیں کی، پہلے تو کبھی دعوت نہیں دی، پہلے تو تمہیں کبھی اس شرک سے میں نے منع نہیں کیا۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی وحی کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، تخویف اخرویہ جی۔ کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ، کاذبن اے شریکن، استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں۔ یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم میرے متعلق کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، میں خود بناتا ہوں، تو جو اللہ پہ جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ او کذب بآیاتہ، یا جس نے تکذیب کی اس کی آیتوں کی، جس طرح تم ہو۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم گناہگار لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، دعوی صورت کا ذکر ہے ضمناً۔ ایک پہلی مرتبہ دعویٰ ہو گیا جی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ دوسری بار دعوی صورت کا ذکر ہے۔ تیسری عقلی دلیل ہے جی، اور شکوہ بھی ہے مشرکین کے رویے پر، عقیدے پر شکوہ بھی۔ پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ ان کی پوجا پاٹ نہ کریں، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے اگر ان کی پوجا پاٹ کریں، نظریں دیں، نیازیں دیں، ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ یعبدون، عبادت کرتے ہیں، میں نے مانا کیا پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ وہ عبادت کرتے تھے ان کی، ہم کوئی عبادت تو نہیں کرتے، تو یہ پاگل سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ سجدہ بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے، غائبانہ پکارنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کسی کی نظر و نیاز دینا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، اسے غائبانہ پکارنا۔ غائبانہ پکار کیا ہے؟ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ تو پھر اب مانا کرو، اللہ کے سوا ان کے سجدے کرتے ہیں، اب یعبدون کا یہ معنی ہو گیا، اللہ کے سوا ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اللہ کے سوا ان کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں جو انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور انہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، اور عذر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کے ہم سجدے کر رہے ہیں، جن کی ہم نظر و نیاز دے رہے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ ہم گناہگار ہیں، یہ نیک ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، یہ کام کروا دیتے ہیں، یہ اللہ سے دلوا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا جی۔ اگر کوئی شخص اپنے شرکیہ عقیدے کو بچانے کے لیے کوئی عالم، کوئی خطیب ہٹ دھرمی کرے اور کہے یہ تو بتوں کے بارے میں، وہ بت پوجتے تھے، تو بتوں کے بارے میں، تو یہاں امام رازی صاحب نے جو کچھ لکھا تفسیر کبیر میں، کیا ہی بات، 7ویں صدی کا مفسر ہے، ہم 15ویں صدی میں جا رہے ہیں۔
یہ 7ویں صدی کا مفسر ہے. میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. جن حضرات کے سامنے قرآن ہے وہ اس عبارت کو حاشیے پہ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، ورنہ اس کا مفہوم جو میں بیان کروں گا وہ مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں. امام رازی اس آیت پہ لکھتے ہیں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبیائہم واکابرہم. پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں جی. انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبیائہم واکابرہم. وہ مشرکین بناتے تھے یہ بت نبیوں اور بزرگوں کی صورتوں پر. حضرت ابراہیم کی مورت، حبل کی مورت، لات کی مورت، اسماعیل کی مورت. وزامو، امام راضی فرماتے ہیں وزامو انہم متشتغلوا بعبادت هذه التماثیل. وزامو انہم متشتغلوا بعبادت هذه التماثیل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم. ترجمہ کرتا ہوں جی. وہ نبیوں اور بزرگوں کی صورتوں پر بت بناتے تھے. وزامو، اور سمجھتے تھے کیا ہم جب ان مورتیوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، پھر عبادت کا ایک دفعہ معنی سمجھ لینا، کیا ان کا سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، یا انہیں مصائب میں پکارتے ہیں، تو یہ بزرگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں. آگے امام راضی نے کیا لکھا جی. وَنَظِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَنَظِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اس کی مثال آپ نے ہمارے زمانے میں دیکھنی ہو تو اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر. ہمارے زمانے میں اس کی نظیر اور مثال دیکھنی ہو تو ان بہت سارے لوگوں کو دیکھو جو بزرگوں کی قبروں کی تعظیمیں کر رہے ہیں، یعنی طواف کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، شرینیاں تقسیم کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، ان کے وظیفے پڑھ رہے ہیں. علی اعتقاد، کیا بات لکھی امام راضی نے، علی اعتقاد انہم اذا عظموا قبورہم، اور وہ بزرگوں کی قبروں کی تعظیم اس نظریے سے کرتے ہیں کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے نا، سجدہ کریں گے، نیازیں دیں گے، طواف کریں گے، چلے کاٹیں گے، مجاورت کریں گے، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِندَ اللَّهِ، تو یہ قبر والا اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی بنے گا. یہ کس صدی کی بات ہے جی؟ 7ویں صدی کی بات. ہم تو 15ویں صدی میں. تو یہ تھا مشرکین مکہ کا شرک. یہ سورت یونس کی آیت نمبر 18 ہے جی. احباب اسے نوٹ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں.
اس کو دیکھیں کہ مشرکین مکہ کس نظریے سے ان کو پکارتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. آپ سورت زمر میں پڑھیں گے آیت نمبر 2، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں. بالکل یہی مفہوم ہے، ہماری سنتا نہیں ان کے ذریعے ہماری بات اللہ تک پہنچ جاتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا شرک ہے. اور ہمارے ہاں آج کل جو کچھ قبروں پہ ہو رہا ہے، بزرگوں کی قبروں پر یا دوسرے عام قبروں پر، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بزرگ نہیں ہیں، مادھو لال نام دیکھو، ایسے لوگوں کی قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہاؤلائے شفعاؤنا کے تحت نہیں ہو رہا ہے نا، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، نا، براہ راست ان سے مانگا جا رہا ہے، براہ راست ان سے التجائیں کی جا رہی ہیں، عرضیاں لٹکائی جا رہی ہیں. مسجدوں کے ماتھوں پر اور مسجدوں کے محرابوں پر لکھا گیا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کوئی عربی سے شدھ بدھ رکھنے والا میری اس بات کو سن رہا ہے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے میری بات اس تک پہنچ رہی، جس سے عربی سے تھوڑی شدھ بدھ ہے، عرب میں رہا، عرب کنٹری میں، وہ یا اس نے کالج میں گرامر پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، وہ انصاف کو سامنے رکھ کے بتائے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا کیا معنی ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا یہی معنی ہے یا اللہ تجھے شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ ہے، تو مجھے عطا کر، تو مجھے دے، یہی معنی نہیں ہے. یہ معنی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا معنی ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو دے. جی اس کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگا جا رہا ہے. آپ فیس بک پہ دیکھیں، ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے بغداد کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی. یہ سبز پگڑیوں والے اور یہ سارے لوگ وہاں اکٹھے ہیں، جالیوں کے انہوں نے پکڑا ہوا ہے. ہاں جی، یا غوث اعظم ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، یا غوث اعظم ہم آئے ہیں، ہم مصیبتوں میں، ہماری پکار سن لے، ہماری حاجت روائی کر دے. پھر پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ پڑھتے ہیں. پھر اس سے مانگتے ہیں، براہ راست مانگتے ہیں، ہاتھ بلند کر کر کے نا اس قبر کی طرف، مزار کی طرف مانگ رہے ہیں، تو دے. مزے کی بات یہ ہے، اتنے احمق ہیں، اتنے پاگل ہیں، اردو میں مانگ رہے ہیں، پنجابی میں مانگ رہے ہیں. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اردو آتی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پنجابی آتی؟ ان کی زبان اردو تھی، پنجابی تھی؟ اس زمانے میں اردو اور پنجابی تھی؟ اردو میں مانگ رہے ہو، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی انگریزی میں مانگ رہا ہو، انگلش میں، ہو سکتا ہے کوئی چائنی، جاپانی زبان، اٹلی کی زبان، اس میں مانگ رہا ہو.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ زبانیں کب آتی ہیں؟ او دین سے دور جانے والے لوگوں، قرآن سے منہ موڑنے والے لوگوں، کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو، اس ذات کو پکارا کرو جو ساری زبانیں جانتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اسے پکارا کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اس کو سنیں، گونگے بندے کی حاجت کو نہیں ہوتی؟ گونگے بندے کی کوئی مشکل، کوئی حاجت، بیماری، تکلیف، دکھ ہو نہیں ہوتا؟ اس کی تو زبان نہیں ہے، گونگا بندہ بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، تو پھر وہی پکارے سننے والا اور وہی مشکل کشا ہے کہ زبان سے نہ بھی مانگا جائے تو وہ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ یہاں ہمارے مسجد کے سامنے گلی میں ایک صاحب ہوتے تھے، وہ سعودی عرب چلے گئے، تو وہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے، یعنی ہمارے وہ مخالف تھے۔ وہ سعودی عرب سے واپس آئے تو اپنی مسجد جو ان کے مسلک کی مسجد تھی اس میں وہ نماز پڑھنے گئے، تو یہاں ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو وہ عربی جانتا تھا، تو اس نے اپنے مولانا سے کہا کہ مولانا یہ کیا، ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم مانگتے اللہ سے ہیں بزرگوں کا واسطہ دے کر، تو یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس میں تو مانگا شیخ عبد القادر جیلانی سے جا رہا ہے اللہ کا واسطہ دے کر، یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب مولوی صاحب کیا جانے عربی کیا ہوتی ہے، گرامر کیا ہوتی ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو اللہ نے اسی ایک بات کو ان کی ہدایت کا سبب بنا دیا۔ وہ پھر ہماری مسجد میں آئے، یہاں نمازیں پڑھی، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو کوئی آدمی تھوڑا سا سمجھدار ہو، تھوڑی سی عقل ہو، عربی سے تھوڑی سی شدھ بدھ ہو، پھر وہ شرک کا مرتکب ہو، بہت مشکل بات ہے۔ خدا گواہ ہے، یہ میری بات کئی لوگوں کو شاید اچھی نہ لگے اور کئیوں کو تو بڑی اچھی بھی لگے گی، تو یہ کومنٹ بتائیں گے، اس کومنٹ میں ہو سکتا ہے مجھے گالیاں بھی نکالی جائیں، لوگوں کے پاس دلیل کو نہیں ہوتی تو پھر گالیاں نکالتے ہیں۔ اگر اللہ ابو جہل کو آج پاکستان میں لے آئے اٹھا کے، قادر ہے، اگر اللہ ابو جہل کو اٹھا کے پاکستان ہندوستان میں لے آئے اور یہ جو قبروں پر مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسے دکھائے، اللہ دی قسم ہے ابو جہل بھی کناں نو ہاتھ لا کے نس جائے۔ حضرت شیخ القرآن کا جملہ دہرانے لگا ہوں، کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگے اور کہے اے تے میرے بھی پیو نکلے نے، اے تے میرے بھی پیو نکلے نے، میں تو اتنا مشرک نہیں، میں تو کہتا تھا رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، صرف یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور یہ مانگ رہے ہیں خواجہ سے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے، یہ مانگ رہے ہیں خواجہ سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے، بزرگوں سے، تو یہ شرک ہے جی مشرکین مکہ کا۔ ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، قل، جواب شکوہ جی، بڑا خوبصورت جواب دیا جی اللہ نے، مزہ ہی آگے۔ اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو آگاہ کرتے ہو، بما، اس چیز سے، لا یعلم، جس کو اللہ خود نہیں جانتا،
فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، جس چیز کو اللہ بھی نہیں جانتا تم اللہ کو اس چیز سے آگاہ کر رہے ہو. کیا؟ یہ سفارشی ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کا تو زمین و آسمان میں وجود ہی کوئی نہیں جو میرے ہاں جبری سفارش کر سکے، وجود ہی کوئی نہیں. جانتا تو میں تب جب ان کا کوئی وجود ہوتا. اللہ نے فرمایا اس چیز کے بارے میں اللہ کو آگاہ کر رہے ہو جس کو اللہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا، یعنی ان کا وجود ہی کوئی نہیں. سبحانہ و تعالی اما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے وہ ان کے شریک بتانے سے. کیا ثابت ہوا جی؟ سبحانہ و تعالی اما یشرکون سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سفارشی سمجھ کے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ بھی شرک ہے. تبھی تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کے بعد کہا سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اسے شرک قرار دیا. اس نظریے سے پکارنا کہ یہ دے تو نہیں سکتے، اللہ تک ہماری بات پہنچا دیتے ہیں، اللہ سے دلوا دیتے ہیں، اس کو شرک قرار دیا جی. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، ایک سوال مقدر کا جواب ہے. بھائی اگر اس کا وجود ہی زمین و آسمان میں کوئی نہیں تو یہ شرک آیا کہاں سے؟ جواب دیا اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت، یعنی دین توحید پر شرک نہیں تھا، ایک ہی دین تھا. فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف ڈالا. یہ مختلف جگہوں پہ آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ چکے ہیں جی. اختلاف کس نے ڈالا جی؟ جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل علم نے ڈالا. کب ڈالا جی؟ علم کے آ جانے کے بعد ڈالا. کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، سارے لوگ ایک امت تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کیا. فبعث اللہ النبیین، یہ معذوف ہوگا جی، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. ولولا کلمۃ سبقت، دوسرے سوال کا جواب جی. عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب دیا اگر نہ ہوتی بات جو گزر گئی تیرے رب کی طرف سے. کون سی بات؟ کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے. یہ جی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اگر نہ ہوتی یہ بات جو گزر گئی تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، تیسرا سوال جی، اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی علیہ، اس نبی پر، آیۃ من ربہ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. نشانیاں تو بڑی آئی تھیں، قرآن سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہاں نشانی سے کون سی نشانی مراد ہے جی؟ منہ مانگا معجزہ. وہ صورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرے باغ لگ جائیں، چشمہ جاری ہو جائے، تو آسمان پہ چڑھ جائے. تو جو نشانیاں مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتا؟ فقل، جواب جی میرے پیغمبر کا ہے انما الغیب للہ، بے شک چھپی بات اللہ کے لیے ہے.
یہ ان کا جواب کیسے ہوا جی؟ جواب یوں ہوا، معجزے کا لانا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ معجزہ کب ظاہر ہوگا۔ معجزے کا دکھانا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ معجزہ کب ظاہر ہوگا۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، شکوہ جی، چوتھا شکوہ مشرکین کے رویے پر، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ، شاہ عبد القادر نے مانا کیا جی، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ، من بعد ذرہ، بعد تکلیف کے جو ان کو پہنچی، پہلے کوئی تکلیف آئی، دکھ آیا، اس کے بعد ہم نے رحمت کر دی۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، فوراً ان کے لیے مکر ہوتا ہے، فی آیاتنا، ہماری آیتوں کی مخالفت میں، یعنی آیتوں کا انکار کرنا، استہزاء کرنا، تکذیب کرنا، آیات میں تعویل کرنا۔ قل اللہ اسرع مکرن، جواب شکوہ ہے جی، میرے پیغمبر کہے اللہ بہت جلد دینے والا ہے، مکرن سزا، مکر کی، مکر کی سزا مراد ہے جی۔ کہہ اللہ بہت جلد دینے والا ہے، مکرن سزا مکر کی، اس کی تدبیر دیکھو، کیا تدبیر ہے؟ انا رسولنا، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبون، لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو تم مکر بنا رہے ہو، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ تدبیر ہے سزا دینے کی۔ هو الذی یسیرکم، چوتھی عقلی دلیل جی، اور ضمناً شکوہ بھی ہے جی، چوتھی عقلی دلیل بھی ہے اور اس کے ضمن میں شکوہ بھی۔ هو الذی، وہی اللہ ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں، پھراتا ہے، فی البر والبحر، جنگل میں اور دریا میں، یعنی تم سفر کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، خشکی میں بھی سفر کرتے ہو، دریاؤں میں بھی کرتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، وجرینا بہم، اور وہ لے کے چلتی ہیں انہیں، بریحٍ طیبہ، اور بریحٍ طیبہ، مقبول ہوا کے ساتھ، اچھی ہوا، موافق ہوا، وفارحوا بہا، اور وہ خوش ہو گئے، بہا، اس ہوا کے ساتھ، یعنی اس کی رفتار کے ساتھ، بڑی خوشگوار ہوا ہے، کشتی کا سفر ہے، جاتا، آ گئی ان پر، ریحٌ، ہوا، عاصفٌ، تند و تیز ہوا جو ہر چیز کو توڑ کے رکھ دے، وجاءہم الموج، اور آ گئی ان پر لہر، من کل مکان، ہر طرف سے، یعنی لہریں اٹھنے لگیں، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا سواریوں نے، انہم احیط بہم، کہ وہ تو گھیرے گئے، اب وہ بچ نہیں سکتے، اتنی لہریں اٹھ گئی ہیں، دعوا اللہ، وہ پکارنے لگے اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار، بھول گئے سارے، حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، لات، منات، حبل، سارے بھول گئے، خالص اللہ کو پکارنے لگے، لئن انجیتنا،
کیا کہنے لگے؟ اگر تو ہمیں بچا لے من حاضی اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والے لوگوں میں سے، یعنی موحدین، شرک چھوڑ دیں گے ہم اگر تو ہمیں یہاں سے بچا لے۔ فلما انجاہم پھر جب اللہ نے ان کو بچا لیا، اذا ہم اسی وقت وہ یبغون تلاش کرنے لگے، کیا یبغون کا معنی کرو سرکشی کرنے لگے، اسی وقت وہ سرکشی کرنے لگے فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر دلیل کے، نا حق، یبغون سرکشی کرنے لگے، فساد کرنے لگے، شرارت کرنے لگے، یعنی یشرکون شرک کرنے لگ گئے۔ تائید کیا ہے جی؟ سورت عنکبوت آیت نمبر 65 آپ نے پڑھ لیا جی، سورت عنکبوت آیت نمبر 65۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، إِذَا هُمْ يَبْغُونَ، یہاں کیا کہا؟ اذا ہم یبغون، وہاں کیا کہا؟ یشرکون۔ یہ مشرکین مکہ کا رویہ، نظریہ، خیال، عقیدہ اللہ نے ذکر کی۔ کشتیوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے، اور ہمارے ہاں یہ کلمہ گو، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھے کلمہ گو، گو نہ گو، کلمہ گو۔ یہ عین کشتیوں میں بھی غیر اللہ کو آوازیں لگا رہے، بہاو الحق بیڑا دھک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ وہ جو فیس بک پہ میں نے وہ آپ کو بتایا کہ وہ چڑھی ہوئی ہے پوسٹ، ویڈیو، شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ کھڑے ہیں، ہجوم ہے بڑا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ امداد کن امداد کن، از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ۔ اب بھی یہ کہیں گے یہ شرک نہیں ہے، پتہ نہیں شرک کس بلا کا نام ہے، یا بندہ شرک کرتا ہے تو اس کے سر پہ 2 سینگ اگتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک کر کے آیا ہے، اس کے سر پہ سینگ ہیں۔ امداد کن از بحر غم آزاد کن۔ تو یہ عین کشتیوں میں مولا علی میری کشتی پار لگا دینا، یہ نعرے لگاتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کشتیاں گرداب میں آئیں تو وہ کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ کو پکارا۔ اگر قیامت کے دن مشرکین مکہ نے استغاثہ کر دیا نا اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، کیسا عدل ہے، ہم عین کشتیوں میں تجھے پکاریں اور کنارے پہ آ کے شرک کریں تو ہمارے لیے جہنم، اور یہ عین کشتیوں میں غیر اللہ کو پکاریں اور کنارے پر بھی غیر اللہ کو پکاریں تو یہ جنت میں، یہ کہتے ہیں محب رسول ہیں، نا مولا، یا ہمیں بھی ان کے ساتھ بھیج یا انہوں ساڈے نال رلا۔ یا ایھا الناس تنبیہ ہے جی، اور دنیا کی بے ثباتی، دنیا کوئی چیز نہیں، اس پر مغرور ہو کر حق کا انکار نہ کرو، اس کا ذکر ہے جی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، اے ضرر و بغیکم، تمہاری سرکشی کا نقصان،
अला अनफुसिकुम, तुम ही पे पड़ेगा। ये जो सरकशी करते हो ना शिरक करके, इसका नुकसान तुम ही पे पड़ेगा। मताल हयात दुनिया, ए तमत्ताऊ, इससे पहले लिख लो जी, तमत्ताऊ, नफ़ा उठा लो दुनिया की ज़िंदगी के सामान का, खा पी लो। ये गद्दियाँ और ये खिताबतें और ये पीरी मुरीदी और ये खानकाहें और ये नजराने और ये दौलत और ये माल और ये ज़मीनें, खा पी लो। जाना तुमने कहाँ है? सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर हमारी तरफ है लौट के आना तुम्हारा। बस हम तुम्हें बताएंगे बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम करते रहे हो हम तुम्हें बताएंगे, उसका हिसाब भी हम लेंगे। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया तज़हीद मिनद दुनिया, तज़हीद मिनद दुनिया और तरगीब इलत तौहीद। हक का इनकार जो करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जो है दुनिया की मोहब्बत है। उधर पैसा ज्यादा है, माल ज्यादा है, बज़ाहिर इज्जत ज्यादा है। अल्लाह ने फरमाया ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, इसका जो उरूज व ज़वाल है, उरूज व ज़वाल क्या? कभी बंदा अमीर है, कभी गरीब है, कभी अच्छी हालत है, कभी बुरी हालत है, या किसी की अच्छी हालत है, किसी की बुरी हालत है। इसकी मिसाल पानी जैसी, अल्लाह उसकी मिसाल देते हैं। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया, बेशक दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल, कमा इन, मिसल पानी के है, अंजलनाओ, जिस पानी को हमने उतारा आसमान से, आसमान यानी बादलों से, फ़ख्तलत बिही, रला मिला निकला, बिही इस पानी के ज़रिए, नबातुल अर्ज़े, ज़मीन का सब्ज़ा, रला मिला, रला मिला से मुराद है गुंजान, गुंजान। मिम्मा याकुलुन्नास, जिससे इंसान भी खाते हैं, वल अनाम, और हैवान भी खाते हैं। हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ो, जब ले लिया ज़मीन ने, ज़ुख़रुफ़हा, अपना सिंगार, ज़ुख़रुफ़ रौनक है, खेतियाँ ले आने लगी। पहले सब्ज़ हुई हैं, फिर जर्द हुई हैं, फिर सोने जैसा रंग हुआ है। वज़य्यनत, वाव बयानिया बना लो, यानी मुज़य्यन हो गई। जब पकड़ लिया ज़मीन ने अपना सिंगार, यानी ज़मीन मुज़य्यन हो गई, बड़ी खूबसूरत हो गई, फसलें बड़ी खूबसूरत हैं। वज़न्ना आलोआ, और गुमान किया ज़मीन के मालिकों ने, अन्नहुम कादिरून अलैया, कि वो इन पर अब पूरी तरह कादिर हैं, नफ़ा उठाने पर, नफ़ा उठाने पर। बड़ी फसल है जी, बड़ा बाग है जी। अताहा अमरोना, पहुँच गया उस ज़मीन पे हमारे अज़ाब का हुक्म। बारिशें होने लगी, याला बारी होने लगी, आंधी चलने लगी, ठंडी और तेज़ हवाएं चलने लगी। पहुँच गया उस ज़मीन पे हमारा हुक्म, रात के टाइम या दिन के टाइम। फजालना सीदन, हमने कर दिया उसको कटा हुआ ढेर। कालम तगना बिल अम से, गोया के ये खेती कल वहाँ थी भी कोई ना। इस तरह हमने बर्बाद कर दिया। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी, कभी खेतियां लहलहाने लगती हैं, फिर बर्बाद होने लगती हैं। जो लोग दुनिया पे मगरूर होकर आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं करते, आखिरत में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह हम खोल खोल के बयान करते रहते हैं उस कौम के लिए जो ध्यान देते हैं। वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम, तरगीब है जी।
دنیا کا حال سن لیا تم نے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، جنت مراد ہے جی۔ ایسی ایسی مثالیں سنا کے اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جس میں ہر طرح کا امن ہے، سلامتی ہے، ملائکہ اور اللہ کی طرف سے سلام ہی سلام ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، الحسنہ بھلائی ہے، آسنو اے آمنو بالتوحید، کلمہ حسنہ پہ ایمان لایا۔ کلمہ حسنہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحسنہ ای الجنہ، الحسنہ جزائے اعمال، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، وزیادتن، اور اس سے بھی زیادہ، زیادتن دیدار الہی، رؤیت باری تعالی۔ حضرت ابوبکر، حضرت ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، عبادہ ابن صامت، تمام صحابہ نے اس کو نقل کیا، مدارک نے اس کو ذکر کیا، مسلم میں بھی ہے جی۔ زیادتن رؤیت باری تعالی، ولا یرحق وجوہہم، اور نہیں چھائے گی، نہیں چڑھے گی، وجوہہم ان لوگوں کے چہروں پر، قطرن سیاہی، ولا ذلتن نہ رسوائی۔ یہی لوگ ہیں جنتی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بشارت ہو گئی جی کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے دین کو دنیا پہ ترجیح دی۔ والذین کسبوا السیئات، تخویف اخروی ہے جی، اور جن لوگوں نے کمائی برائیاں، السیئات انواع شرک مراد ہے جی۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں نا، ان کو سیئات سے ذکر کر دی۔ جزاء سیئۃ بمثلہا، بدلہ برائی کا اتنا ہی ہے، جتنی برائی کی اتنا ہی بدلہ ہے۔ وتراکم ذلۃ، اور چڑھے گی ان کے چہروں پہ رسوائی، ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہے ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، من اللہ من عذاب اللہ۔ کانما اوشیت، کس طرح رسوائی چڑھے گی چہروں پر؟ گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے، کتاب من اللیل مظلمن، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، کتان ٹکڑے، مظلمن اندھیری، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے، اندھیری سیاہ رات کے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار، یہی ہیں جہنمی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سورت کا مقصودی مقام ہے جی، اور تخویف اخرویہ ہے جی، اور دلائل سابقہ کا ثمرہ ہے جی۔ جن کو تم سفارشی سمجھ کے پکارتے ہو، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ سے بات منوا دیتے ہیں، منوا لیتے ہیں، سنو ان کے بارے میں قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، یعنی پکارنے والوں کو بھی اور جن کو پکارا گیا انہیں بھی۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو، مکانکم، ٹھہر جاؤ تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی۔ المراد بالشرکاء الملائکہ والمسیح، مظہری،
نیک لوگوں کے حق میں ہے جی، بزرگوں، نیک اچھے لوگ جن کو پکارا گیا، حضرت علی ہیں، حضرت حسین ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جن کی پوجا پاٹ کی گئی. جیسے آج بغداد میں ان کی قبر پہ کھڑے ہیں اور امداد کو نذبیر غم آزاد کو ان کے نعرے لگا رہے ہیں، ہاتھ پھیلا پھیلا کے مدد مانگ رہے ہیں. ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی. یہ جا رہے ہوں گے نا ان کے پیچھے پیچھے کہ یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے ٹھہرو. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ اے فَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے، شرک کرنے والوں کو الگ اور بزرگوں کو الگ. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور بولیں گے ان کے شریک، وہ سمجھ جائیں گے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، تو بولیں گے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی، سجدے نہیں کیے، نظر و نیاز نہیں دی، پکارا نہیں. بل کانوا یعبدون الجن، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. یہ کیوں کہیں گے؟ بھئی ہمیں خبر نہیں. خود آگے اس کو انہوں نے بیان کر دیا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ما کنتم ایانا تعبدون، یعنی ہمیں خبر نہیں، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. تم ہمیں داتا، دستگیر، غوث اعظم، مشکل کشا، نافع و ضار سمجھتے تھے، لیکن ہم میں یہ صفتیں نہیں تھیں. یہ میں نے، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی، یعنی جو کچھ تم ہمارے متعلق سمجھتے تھے ہم وہ نہیں تھے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں موضوع القرآن میں اس آیت پہ کیا لکھا؟ جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوجتے ہیں، یا شیطان کو پوجتے ہیں. جی شاہ عبد القادر محدث دہلوی، اور نام کرتے ہیں نیکوں کا. جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوجتے ہیں یا شیطان کو پوجتے ہیں اور نام کرتے ہیں نیکوں کا، وہ اس کام سے بیزار ہیں، آخرت میں معلوم ہوگا. فَكَفَى بِاللَّهِ، پس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑ گئی یقین دلانے کے لیے کہ ہماری پوجا پاٹ نہیں ہوئی. پس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم، یقیناً ہم تھے تمہاری پوجا پاٹ سے لغافلین، بے خبر. عبادت، پوجا پاٹ، سجدہ، نظر و نیاز، پکار سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اس نظریے سے پکارنا کہ وہ ہماری پکار کو غائبانہ سن رہے ہیں. آیت نمبر جی 28، یہ سورت یونس کی آیت نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 29 ہے. حضرات اسے نوٹ کریں جی. کوئی ذی عقل آدمی یا منصف مزاج آدمی یا با حیا آدمی اس آیت کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں؟
یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بتوں کے بارے میں۔ یہ بت چلے جا رہے ہیں جن کو پیچھے سے کہا رہا ہے ٹھہر جاؤ، بتوں کو آواز لگ رہی ہے، بت وہاں موجود ہے، وہ چلے جا رہے ہیں اور پیچھے سے اللہ کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ۔ پھر یہ بت بول رہے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون، پھر یہ بت اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔ کوئی تھوڑی سی بھی عقل ہو، فہم ہو، حیا ہو تو کوئی بندہ بھی یہ قول نہیں کر سکتا کہ یہاں سے بت مراد ہے، یہاں سے بزرگ مراد ہے۔ انبیاء، اولیاء، بزرگان دین جن کو پوجا گیا، جن کی پرستش کی گئی، جن کے سجدے کیے گئے، جن کے نام کی نظر و نیاز دی گئی اور جنہیں پکارا گیا، وہ مراد ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جو کچھ قبروں پر، بزرگوں کی قبروں پہ ہوتا ہے، طواف ہوتے ہیں، عرضیاں لٹکائی جاتی ہیں، نعرے لگتے ہیں، امداد کن امداد کن، ازبیر غم آزاد کن کی پکاریں ہوتی ہیں، ہاتھ بلند بلند کر کے ان سے معافی مانگی جاتی ہے، رویا جاتا ہے، اپنی عرضیاں، اپنی پکار، اپنا درد ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ غافل اور بے خبر ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا، کون نہیں آیا، کس نے چادر چڑھائی، کس نے نہیں چڑھائی، کس نے بکرا چھترا ذبح کیا، کس نے نہیں کیا، کس نے طواف کیا، کس نے نہیں کیا، کون مجاور بنا، کون نہیں بنا، کس نے وہاں فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گیا قبر پہ، کون نہیں بیٹھا ہماری قبر پہ۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اس کی تائید ہوتی ہے جی سورۃ احقاف آیت نمبر 5، سورۃ فرقان آیت نمبر 17، سورۃ فاطر آیت نمبر 14۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں جو مدفون ہیں وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا بزرگان دین ہوں یا شہداء ہوں، وہ دنیا والوں کی کوئی پکار، کوئی آواز، کوئی صدا، کوئی سلام، کوئی پیغام وہ نہیں سنتے۔ اگر وہ سنتے ہوتے، جانتے ہوتے تو کبھی نہ کہتے ان کننا عن عبادتکم لغافلین کہ ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بے خبر تھے اور غافل تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہنالک اس جگہ، ظرف مکان، یا اس وقت، ظرف زمان، اس وقت تبلو پا لے گا، جان لے گا، کل نفس ہر کوئی، ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا، ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹائے جائیں گے اپنے مالک کی طرف، الحق جو حقیقی مالک ہے، اللہ سچا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سارے جن کے متعلق وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، افتراء کیا کرتے تھے۔ امام راضی نے لکھا ما كانوا يفترون ان آلیتہم، وہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ان کے جو مشکل کشا معبود ہیں یہ ان کے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیتے ہیں، یہ ہمیں چھڑا کے لے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پانچویں عقلی دلیل جی۔ اور یہ دلیل ہے علی سبیل الاعتراف من الخصم، میرے پیارے پیغمبر
ہم نے مسئلہ توحید عقلی دلائل سے سمجھایا، مثالیں دے کے سمجھایا، بشارات اور تخویفات کے ذریعے سمجھایا۔ اب بھی نہیں مانتے نا تو میرے پیغمبر انہی سے پوچھ لے، یہ خود ہی بتائیں۔ قل، میرے پیغمبر کہہ، من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر پوچھ کن سے؟ مشرکین مکہ سے، کون روزی دیتا ہے تمہیں؟ آسمان سے اور زمین سے، تمہارا رازق کون ہے، روزی رساں کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا؟ یہ قوت سماعت اور قوت بصارت یہ دینے والا کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ انڈے سے چوزا، مرغی سے انڈا، نطفے سے بچہ اور بندے سے نطفہ۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الحی سے مراد ہے مومن، المیت سے مراد ہے کافر۔ کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا اور مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا۔ نیک لوگوں کے گھروں میں بدکار اور بدکار کے گھر میں نیک۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی؟ یہ کائنات میں جتنے امور ہو رہے ہیں، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی شفا پا رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی جیل میں جا رہا ہے، کوئی رہائی پا رہا ہے، کوئی دولت مند ہو رہا ہے، کوئی حاجت مند ہو رہا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی بارشیں ہیں، کبھی بادل ہیں، کبھی سورج کی تپش ہے، کبھی سردیاں ہیں، کبھی گرمیاں ہیں، کبھی بہار، کبھی خزاں۔ یہ ساری کائنات کی جو تدبیریں ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ ان سے پوچھ۔ کتنے سوال ہو گئے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ زندے سے مردہ، مردے سے زندے نکالنے والا کون ہے؟ اور ساری کائنات کے امور کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو میرے پیغمبر یقیناً وہ جواب میں کہیں گے اللہ، کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا، ابو جہل کا، سکہ بند مشرک، ان کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ کہتے تھے زمین و آسمان سے ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج کی زبان بولوں، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ اللہ نے دے رکھا ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ اور ہمارا کلمہ گو کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم۔ اللہ کے بھی بڑے حوصلے ہیں جی، بڑے حوصلے ہیں اللہ کے۔ لاہور میں ایک پارٹی ہے، آئرن یہ لوہا کا کام کرتے ہیں، سریا، گارڈر، ٹی آئرن، ارب پتی ہیں، ارب پتی، پورے ملک کو سپلائی کرتے۔ ہمارے یہاں سرگودا کے جو آئرن کے وپاری ہیں انہوں نے مجھے بتایا، وہ ہمارے جماعتی ساتھی، کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں لاہور ان کے دفتر میں، اور پوچھے کیا حال ہے جی، تو وہ کہتے ہیں بس جو کچھ دیا ہے نا جی داتا صاحب کی نظر کرم۔ اللہ اکبر، داتا صاحب نے دیے۔ اللہ کے بھی بڑے حوصلے، اللہ کہتے ہیں اور لو، اور لیتے چلے جاؤ۔ تو مشرکین مکہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے
حضرت یہ ہمارے اللہ نے دے رکھا ہے، اور یہ شعر پڑھتا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں۔ اور ابو جال کیا کہتا تھا کہ میں کس کا کھاتا ہوں؟ اللہ کا کھاتا ہوں۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ مدبر کون ہے؟ مدبر تو وہ کہتے تھے اللہ۔ اور یہاں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ہدایت کے بخشش میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک منقبت لکھی، اس میں کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی۔ معزون کا کیا معنی ہے؟ اذن دیا ہوا۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اور مکے کے مشرک کیا کہتے تھے کہ مدبر کون ہے؟ اللہ۔ فقل، میرے پیغمبر جب انہوں نے اقرار کر لیا ہے تو کہہ افلا تتقون، تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سب کچھ مانتے ہو تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ فذالکم اللہ ربکم، ثمرہ ہے جی، اس دلیل کا ثمرہ ہے جی، پس یہ ہے اللہ رب تمہارا سچا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پس حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ پس حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں سے تم پھرے جا رہے ہو؟ من أَيْنَ تُصْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ، یعنی حق۔ اسی طرح ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی۔ یہ تسلی بھی ہے جی، نبی پاک کے لیے تسلی بھی ہے، میرے پیغمبر غم نہ کر، یہ نہیں نہ مان رہے ہیں، ان پر موریں لگ گئی ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ حق سے پھرے ہوئے ہیں، اسی طرح، یا جس طرح رازق، مالک، سب کچھ اللہ ہے، اسی طرح ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں۔ فسق کا درجہ کامل مراد ہے جی، کافر۔ کون سی بات ثابت ہو گئی جی؟ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے بوجہ مہر جباریت۔ قل حل من شرکائکم، زجر ہے جی، میرے پیغمبر کہہ کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی یبدأ الخلق، جو پہلی بار پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر اسے لوٹائے؟ ہے تمہارے شریکوں میں کوئی؟ قل، میرے پیغمبر کہے اللہ ہے نا، یبدأ الخلق، جو پیدا کرتا ہے پہلی بار، ثم یعیدہ، پھر اسے دہرائے گا بھی صحیح۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، توہن دھکا کتھوں لگ گئے ہیں، توہن مار کتھوں پہ گئی ہے، پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہو؟ قُلْ حَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، یہ بھی زجر ہے جی، میرے پیغمبر کہے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی مَن یہدی الی الحق، جو راہ بتائے حق کا، یعنی ہدایت الی الحق اس کے قبضے میں ہو، ہدایت الی الحق اس کے اختیار میں ہو۔ ہے کوئی تمہارے حاجت رواؤں میں؟ کہہ اللہ یہدی للحق،
اللہ راہ بتاتا ہے حق کی. افمن یہدی، کیا پس وہ ہستی جو راہ بتائے حق کی طرف، احق کو وہ زیادہ لائق ہے، ان یتبع کہ اس کی بات مانی جائے، ام لا یہدی یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا، الا ان یہدا مگر اس صورت میں کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تمہارے معبود فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون کس طرح کا انصاف کرتے ہو، توحید کو چھوڑ کے شرک کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں. وما یتبع اکثرہم الا ظنا اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر الا ظنا مگر وہم و گمان. ظنن اٹکل پچو یعنی مشرک ماز دیکھا دیکھی اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اپنے شرک کی، بس گمان ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمندر پہ جا رہے ہیں، سمندر کے اوپر چل رہے ہیں اور جناب مچھلیاں نکل نکل کے سلامیاں دے رہی ہیں، مچھلیاں نکل نکل کے سلامیاں دے رہی ہیں. وہ اوپر چل رہے ہیں، پھر اوپر سے ایک مصلی آ گیا ہے، وہ اس مصلی پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھاتے ہیں اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے قیامت تک تیرے مریدوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو یہ بیان کر کے حضرت کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں داخل ہو جاؤ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے، ہمارا سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے، اس کے مرید بن جاؤ، مرید بن جاؤ. نہ سوال، نہ حساب، نہ کتاب، نہ جزا، نہ سزا، کچھ بھی نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید بخشے بخشائیں. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ خطیب صاحب کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں کس کتاب میں، کس نے یہ بات لکھی ہے. نہ نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی. جنہاں دا لڑ اسی پھڑے ہویا بڑی پہنچی ہوئی سرکاراں نے، بس یہ گمان ہے. قیامت کے دن نبی پاک کہیں گے اس نو آن دیو اے میرا ہے. چلو چاہے یہ رشوت لیتا رہا، سود کھاتا رہا، بلیک میلری کرتا رہا، ذخیرہ اندوزی کرتا رہا، قتل کرتا رہا، کم تولتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا، اس نو آن دیو اے میرا ہے. بس یہ گمان ہے، اس کی یہ پیروی کر رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آتا. ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، میرے پیارے پیغمبر کے مستند فرمان ہیں، یہ حق ہے، اس کے مقابلے میں گمان کی کیا حیثیت ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون وما کان ھذا القرآن. پیچھے سے ربط لگا لیں پچھلی آیت سے. خود گمان کی پیروی کرتے ہیں اور ہمارے قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں. آگے شکوہ آ رہا ہے جی، یہ اس کی تمہید ہے جی. وما کان ھذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا کہ گھاڑ لیا گیا ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا سے، یعنی بغیر حکم خدا، بغیر حکم الہی. ولیکن تصدیق الذی لیکن یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں، تورات انجیل، و تفصیل الکتاب اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو تم پر لکھی گئی ہیں. تفصیل الکتاب، فرائض، احکام، عقائد، اس کی تفصیل ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افطرا شکوہ ہے جی، تعجب ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں
محمد نے اس قرآن کو گھاڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل جواب شکوہ میرے پیغمبر کہے فاتو بصورت مثلی، پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی، ودعو اور بلا لو من استطاعتم، جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، مشرک ساتھی، وہ تمہیں پٹیاں پڑھانے والے یہودی یا معبودان باطلہ جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو، انہیں بلا لو۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ نبی خود بناتا ہے، بل کذبو، نہ بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کذبو بما لم یحیطوا بعلمی، انہوں نے جھٹلایا جس کے علم پر انہوں نے قابو نہیں پایا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جھٹلایا من غیر ان یتدبروا ما فیہ، تدبر ہی نہیں کیا۔ بغیر سوچے سمجھے بس تکذیب کر دی۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس تأویلہ، انجام اس تکذیب کا، یہ جو انہوں نے جھٹلایا ہے نا اس کا انجام وہ کیا ہے جی؟ عذاب۔ کذالک کذب الذین، اسی طرح یہ تسلی ہے جی، اسی طرح تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، پس دیکھ کس طرح ہوا انجام ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے بوجہ مور جباریت، انادی ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، زجر ہے جی، اور اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہی چلے جائیں، ماضی استمراری، اور اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہی چلے جائیں، فَقُلْ، تو میرے پیغمبر تو کہہ، لی عملی، میرے لیے میرے کام توحید والے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے کام شرک والے، انتم بریون، تم بری ہو میرے عملوں سے، وَأَنَا بَرِيٌّ، اور میں بری ہوں تمہارے عملوں سے، تم میرے اعمال کے ذمہ دار نہیں، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، زجر ہے جی، شرک کرتے کرتے، ضد کرتے کرتے نوبت بہیں جا رسید، نوبت یہاں تک پہنچ گئی، کیا ہو گیا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ ان مشرکوں میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں تیری طرف۔ افانتا تسمع الصم، کیا تو سنا سکتا ہے بہروں کو؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں بہرے۔ چلو بہرے آدمی ہیں، سن نہیں رہے، کچھ عقل ہے تو اشارے سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا بہرا جو عقل بھی نہیں رکھتا، آپ ان کو سنا سکتے ہیں؟ یہ مور جباریت ہے، یعنی ان پر کیا لگ چکی ہیں؟ موریں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں۔ افانت تہدی، کیا تو رستہ دکھا سکتا ہے العمیٰ، اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں۔ ایک اندھا ہے، چلو نابینا ہے لیکن بصیرت بڑی ہے، حس بڑی تیز ہے، تو ایسا اندھا جس میں بصیرت بھی نہیں، تو آپ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دلی میں تھا، دلی پڑھاتا تھا، تو وہاں ایک قاری صاحب تھے، قاری فتح محمد صاحب، نابینا تھے، وہ مجھے ملے دلی، وہ نابینا قاری۔ تو پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا جی محمد حسین نام ہے، جیلم کا علاقہ ہے، وہاں کا ہوں اور یہاں دلی میں پڑھا رہا ہوں۔ میں پاکستان آ گیا، پیچھے سے تقسیم ہو گئی، میں ادھر رہ گیا،
تو حضرت نیلی سے فرماتے ہیں میں بھیرے ایک مدرسے میں مدرس لگ گیا، بھیرے۔ ایک دن میں نے دیکھا پہ ٹوٹیوں پہ نا قاری صاحب وضو کر رہے ہیں، وہی قاری صاحب نابینا جو دلی میں ملے تھے، یہ کئی سالوں بعد کی بات ہے۔ تو میں نے کہا بھئی اللہ نہ بھلائے ہیں تے وہی قاری صاحب۔ تو میں قریب گیا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو مجھے کہتے ہیں وعلیکم السلام، محمد حسین تم تو دلی میں ہوا کرتے تھے، تم ادھر کہاں پہنچ گئے؟ نہ میں نے نام بتائے، بس صرف میں نے سلام کیا۔ یہ ہے بصارت نہیں لیکن بصیرت ہے۔ ان اللہ لا یظلم، یہ علت ہے ماقبل کی۔ ان پر جو موریں لگ گئی ہیں تو یہ ظلم نہیں۔ فرمایا بے شک اللہ لوگوں پہ کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ تخویف اخرویہ ہے، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، کأن لم یلبسوا اے یظنون، کأن لم یلبسوا سے پہلے کہ یظنون، وہ گمان کریں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی دنیا میں یا قبروں میں، فی قبورہم اور فی الدنیا، ایک گھڑی دن کی ٹھہرے ہیں۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے مگر مدد نہیں کر سکیں گے۔ قد خاسر الذین، اس دن کہیں گے وہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی ملاقات کی، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے، فی الدنیا، دنیا میں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، تخویف دنیاویہ ہے جی، تخویف دنیاویہ۔ میرے پیارے پیغمبر اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ حصہ اس عذاب کا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، آپ کی زندگی میں دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کی عمر پوری کر دیں، یعنی آپ فوت ہو جائیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے انہوں نے، تو کیا ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ یا تو آپ کی زندگی میں ہم دکھا دیں گے، اور اگر آپ کی زندگی میں نہیں دکھایا تو پھر جانا کہاں انہوں نے؟ ثم اللہ شہید، ثم برائے تاکیب ذکری، پھر یہ بات بھی سنو، یا ثم بمعنی واو، واللہ شہید، اور ثم کا پہلے میں نے کہا پھر یہ بات بھی سنو، اللہ گواہ ہے علی ما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے۔ تخویف دنیاویہ ہے جی، یہ جو ہم عذاب دیں گے نا، آپ کی زندگی میں دے دیں یا بعد میں دیں، یہ عذاب کوئی ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آیا ان کے پاس ان کا رسول، آگے تھوڑی سی عبارت معذوف ہوگی جی، انہوں نے اس نبی کی تکذیب کی، نبی آیا، قوم نے ضد کی، تکذیب کی، اس نبی کی بات کو نہ مانا، قُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان ساتھ انصاف کے، جب نہ مانا تو عین انصاف کے مطابق انہیں تیس نیس کر دیا گیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ حضرت حسین کا قاتل یزید ہے کہ نہیں؟ نہیں جی، دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت حسین کا قاتل یزید ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ورثاء تھے، حضرت زین العابدین ہیں، حضرت زینب ہیں، ان کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کسی نے بھی یزید کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جی۔ نبی پاک کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ یار یہ جو لوگ اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی
انہیں خوف خدا بھی نہیں ہے، انہوں نے مرنا نہیں ہے، یہیں رہنا ہے، اللہ کے ہاں نہیں جانا ہے ان لوگوں نے، اللہ کو حساب نہیں دینا ہے ان لوگوں نے۔ وہ نبی پاک صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں توحید اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، تمہیں دنیا کی محبت خراب کر دے گی۔ یہ آپ صحابہ کو کہنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے مان لیا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ ایک آدمی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے؟ کس کا نام ہے شرک؟ تو قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پہلے بھی سنائی تھی، آج پھر سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، سنو اور غور سے سنو، خاص کر کے وہ علماء یا ملونٹے، میں انہیں علماء کیسے کہہ لوں کہ وہ نبی پاک کی حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ غور سے سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرست نہیں ہو جائیں گے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا بت پرست نہیں ہو جائیں گے۔ اندھیری رات کے ٹکڑوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت سیاہی، یعنی سخت سیاہی ان کے چہروں پہ چھا جائے گی۔ قرآن پاک ٹیک لگا کر پڑھ سکتے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی تھکاوٹ ہے یا تکلیف ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ستون کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 کو ماشاءاللہ سمجھانے کا حق ادا کر دیے۔ استاد جی اگر موجودہ حالات میں اعتکاف نہیں ہوا تو کیا سب اہل علاقہ گناہ گار ہوں گے؟ نہیں، اعتکاف کیوں نہیں ہوگا؟ اعتکاف ہوگا۔ مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو سارے محلے سے وہ بوجھ جو ہے وہ اتر جاتا ہے، تو اعتکاف ہوگا انشاءاللہ۔ جی آپ اس میں نہ غور سوچیں یا فکر نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔